اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج ہم خارج کے حوالے سے جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہیں صحابہ کرام نے، اس میں سے کچھ احادیث ہماری رہ گئی تھیں جو آگے ہم آج اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی خویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، انصاف سے تقسیم کیجیے۔ اس کے تان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم بخت، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت عطا فرمائیے، میں اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی اور ایسے ہیں یا کچھ ساتھی ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور اپنی روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جس طرح تیر نشان سے آگے نشانہ سے پار نکل جاتا ہے۔ تیر پھینکنے کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی کوئی خون کا نشان، کوئی اثر نہ ہوگا۔ تیر کی باڑ کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہوگا۔ ایسے ہی مثال ان خبیثوں کی ہے کہ ایمان ان کے اندر سے اس طرح نکل چکا ہوگا جیسے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری اگلی حدیث پاک ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام پر حضرت بلال کے کپڑوں گود میں چاندی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو عطا فرما رہے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا، عدل کریں۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس خبیث منافق کو قتل کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے اس قول سے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک یہ اور اس کے ساتھ ہی نہایت شیریں انداز میں قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین کے دائرے سے ایسے خارج ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اور پچھلی حدیث پاک میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کا اور ان خبیث خارج کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائیں کہ وہ نمازیں بہت پڑھیں گے، دین کے ظاہر پر عمل بہت کریں گے، اور قرآن بہت پڑھیں گے، بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن اصل جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک پر تنقید کرتے ہوئے وہ ذرا بھی گھبرائیں گے نہیں، ذرا بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور بلا جھجک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل پر اور انصاف پر تان کرنے لگ جائیں گے۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر اپنی جگہ پر واپس نہ لوٹ آئے۔
دریافت کیا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی سر منڈانا یا سر منڈائے رکھنا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، یسیر بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہیل بن حنیف سے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج کا ذکر سنا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے اور اپنی زبانوں سے قرآن مجید پڑھیں گے، مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی وہی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے بیان کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اگلی حدیث پاک زہیب بن وہب جہنی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی کے ساتھ خارج سے جنگ کے لیے گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی، اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہاری روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی، اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے مضر ہوگا۔ نماز ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اتر سکے گی، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ظاہری عمل میں اس حدیث پاک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح بیان فرما دیا کہ وہ ظاہری عمل میں تو ایسے لگیں گے کہ جیسے ان جیسا عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا، صحابہ سے بھی وہ زیادہ اچھا عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر حضور فرما رہے ان کے دلوں سے دین اس طرح نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان کسی شکار کو مارے اور وہ اس کے اندر سے آگے نکل جائے، اور اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائے کہ اس کے اوپر اس کا خون کے اثرات یا اس کے گوبر کے اثرات یا کسی چیز کے اثرات بھی اس کے اوپر نہ لگیں، تو اتنی تیزی سے وہ آگے نکل جائے۔ تو فرمایا دین ان کے اندر سے، اسلام ان کے اندر سے ایسے ہی نکل چکا ہوگا۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح احادیث موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو بڑی کثرت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے یہ قیامت تک ہوگا، اور ان کی علامت اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر بات پہ کالا کالا رسول اللہ کہیں گے اور قرآن کی بات کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے، مگر قرآن پڑھنے سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوگا۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے مگر قرآن ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، حدیث پڑھیں گے مگر حدیث ان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ ظاہری دین پر عمل کریں گے، لیکن ان کا دین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوگی کہ وہ گستاخان رسول ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، اہل بیت کی گستاخی کریں گے، سے اندر سے بغض اور دشمنی رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور قرآن پڑھیں گے مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، عقیدت، احترام اور محبت نہیں ہوگی۔ اوپر زبان سے جو کچھ بھی ہوگا وہ کہیں گے، اندر سے وہ اس عقیدے کے حامل نہیں ہوں گے۔ تو دوستان محترم، ایسے گروہ کو اور ایسے طبقے کو جو دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں ہمیں پہچاننا ہوگا، اور پہچان کر اہل عشق اور اہل محبت کی طرف آنا ہوگا، اور یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین صرف اور صرف حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور محبت کسی عمل کو نہیں ہے کہتے، بلکہ
محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، جو منافقین اور خوارج کے اندر کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ وہ عمل کریں گے، حضور کے سنت اور سیرت پر عمل کریں گے، ظاہری شکل و صورت بھی وہ بنائیں گے، لیکن اصل میں دین ان کے اندر سے نکل چکا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح فرما دی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اپنے ارد گرد حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ایسے ہیں جو دین کی بات تو بہت کرتے ہیں مگر بے ادب طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کے اندر ادب رسالت نہیں پایا جاتا، ان کے اندر حضور سے دل کے اندر محبت ان کے نہیں پائی جاتی۔ وہ صرف قول اور فعل کے ساتھ محبت جتاتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل محبت رسول سے خالی ہیں۔ تو جن کے دل محبت رسول سے خالی ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ٹھکرا دیں گے جس کا تعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگا۔ تو آج اس بات کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل یہ فتنہ بڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت حال سے آگاہی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔